بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابہ یا حبیب اللہ۔ دجال کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، یہ بات ذرا غور سے سننا ہے، اس کے اندر میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ دجال یہ دجل سے ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ، یعنی ایک بہت بڑا جادوگر، ایک بہت بڑا عجوبہ جو انسان ہر دفعہ اسے دھوکہ کھا سکے، عجیب عجیب معاملات کر کے دکھائے، عجیب عجیب تماشے کر کے دکھائے، اس کو کہتے ہیں دجل دجل سے دجال۔ اب یہ یہودیوں کے اندر کیوں ہے، یعنی یہ یہودیوں کے اندر کیوں آئے گا؟ اس کی ایک پرانی تاریخ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، تقریباً اس سے پہلے بھی۔ یہ جادو جو تھا نا، جادو سحر جس کو کہتے ہیں، شاید دوسری قوموں میں پہلے ہو، آگے پیچھے ہو، لیکن جتنا رواج یہودیوں کے اندر اس کے اندر آیا، کسی کے اندر نہیں آیا۔ یہ بنیاد یہودیوں کے اندر سامری نے رکھی تھی، جس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا تو اس کے منہ پہ مٹی ماری۔ وہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ غالباً وہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی مٹی تھی۔ وہ دیکھا کہ جہاں پہ وہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے وہاں پہ سبزہ اگ جاتا ہے، تو وہ مٹی اس نے اٹھا لی تھی، غالباً ایسے تھا، لیکن وہ جادو کا ماہر تھا، اس نے بنیاد رکھی۔ یہ جادو کو اپنے مذہب میں تقریباً یہ شامل کر بیٹھے ہیں۔ یہ برہمن جو ہے یہ اصل میں سامری کی اولاد میں سے ہیں، جو انڈیا کے جو برہمن ہیں، یہ بھی یہودیوں کا 12واں قبیلہ ہے۔ تو انہوں نے یعنی ان کی تاریخ کے اندر یعنی یہ جادو نسل در نسل سکھاتے آ رہے تھے۔ یہ آج بھی اپنے ملک کے اندر باقاعدہ طور پہ ان کی کلاسیں ہیں جادو کی، سحر کی۔ یہودیوں کے اندر، اسرائیل کے اندر باقاعدہ طور پہ کلاسز کرائی جاتی ہیں، ہپناٹائز کی، جادو کی، سازشیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ چیزیں ان کا خیال کیا ہے کہ ہم ان قوتوں سے، شیطانی قوتوں سے ہم دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دوران بھی انہوں نے ایسے کیا۔ وہ ایک آدمی تھا غالباً، اس کو انہوں نے مسلمان کی شکل میں ہوا، وہ یہودی رہا۔ سلطنت عثمانیہ کی بربادی میں اس کا بھی ہاتھ تھا، وہ بھی ایک جادوگر تھا۔ یعنی یہ جادو نسل در نسل کے ساتھ ساتھ یہ کلاسز بھی کراتے ہیں۔ اور ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی کوشش دیکھو، جو قوم جس قوم کے اندر مہارت حاصل کرے گی اسی میں ترقی کرے گی نا۔ مثال کے طور پہ ہم پنجابی سیکھتے ہیں تو پنجابی ہے، اردو سیکھتے ہیں تو اردو ہے، انگلش سیکھتے ہیں تو انگلش ہے۔ جس میں ترقی کریں، جس کی طرف توجہ کریں گے اسی کے اندر ترقی کریں گے۔ انہوں نے اس جادو کے اندر یعنی سحر کے اندر ترقی کی ہے۔ جب یہ کوئی قوم، جیسے عربی کے اندر فصاحت و بلاغت تھی، یہ صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، محنت کرتے 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 جب اللہ کے رسول کا دور آیا تو پھر آ گیا فاتو بصورت مثلہ، پھر انتہائی درجے کی فصیح و بلیغ کلام آ گیا، اس کے پاس سٹیمپ لگ گئی۔ اسی طریقے سے جب کوئی قومیں کسی چیز کے اندر ترقی کرتے کرتے ایک انتہا تک پہنچ جاتی ہیں، پھر سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہاں تک بات ہے۔ اگر وہ برائی کی تھی تو پھر وہ اس کے اوپر عذاب آ جائے گا، اگر وہ اچھائی میں تھی تو اللہ اس کو قابل قبول کر لے گا۔ اسی طریقے ان کے اندر جادو سیکھتے 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 اب اس حد تک ترقی کر گئے ہیں کہ یہ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ دجل، وہ دجال ہے۔ ان کو پتہ ہے، ہم وہ چیزیں نہیں جانتے، ان کو پتہ ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی مدد کرتی ہیں۔ ہم نہیں ان کو دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں جنگوں کے دوران، یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے وہ CIA کی رپورٹیں پڑھی ہیں نا امریکہ کی، تو وہ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑتی ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی، ہمیں نہیں نظر آتی کہ ہمارے جہاز اڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔
پتہ نہیں کون سی قوت گرا دیتی ہے اس کو. ان کو سمجھ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خفیہ قوت ہے جو کہ روحانی قوت جس کو ہم کہتے ہیں. ہمارے خیال میں تو وہ فرشتے ہیں نا اللہ کی طرف سے جو ہماری مدد کرتے ہیں. وہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی جادو سیکھ رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. کلاسز ہیں بیٹے، میں صحیح بات کر رہا ہوں. ان کے اندر میرے کافی ایسے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے جن سے مجھے معلومات ملی ہے کہ یہ باقاعدہ کلاسز کرواتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی جو قوتیں مدد کرتی ہیں ان کی مدد کی جائے. تو وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک طرف شیطانی قوت، ایک طرف رحمانی قوت ہے. تو وہ فرشتوں کی مدد ہے، اور دوسرا اللہ کے ولی ہیں، درویش ہیں، فقیر ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیسے کام لینا ہے، کیسے کام کرنا ہے. ان میں کتب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، یہ سارے ان کے اندر ہیں. تو جو حاکم ہے زمین کے اوپر، تو فرشتے جو ان کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں. اب اس کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے ولیوں کو نہ مانے، درویشوں کو نہ مانے، خود تو وہ جادو سیکھ رہے ہیں. ہمارے اندر سے بھی یہ، کیونکہ مقابلہ تو آخری جو وقت ہونا ہے، جو آخری تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسی کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں آخری جو وقت میں جو حکومت ہے. دیکھیں پہلے علم لوگوں کو صرف بتایا جا رہا تھا خدا کے بارے میں، انبیاء کرام آئے، پھر نبیوں کی حکومت آئی، سرکار کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی حکومت آئی، پھر بادشاہوں کی حکومت آئی، پھر اب یہ سرمایہ دار وغیرہ وغیرہ سب کی. آخری حکومت فقیر کی حکومت ہے، درویش کی حکومت ہے. آخری حکومت جو ہے وہ فقیر کی حکومت ہے، جس کے امام ہوں گے امام مہدی. یہ آخری درویش ہے، یہ فقیروں کے بادشاہ ہوں گے، درویشوں کے بادشاہ ہوں گے. یہ تو کہنے کا مقصد آخری حکومت ان کی ہے. آخری جنگ روحانی ہے، جس کو یہودی جانتے ہیں. ہم نے یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ طبقے. آخری جنگ روحانی ہے. ادھر دجل ہے، دجال، ادھر دجال ہے، دھوکہ ہے، جادو ہے، اس طرف روحانیت ہے. جیسے پہلے سامری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کیا ہوا تھا کہ وہ رسیاں پھینکی تھی تو وہ سانپ کی شکل بن گئے. تو اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ معجزہ. یعنی جادو کے مقابلے میں معجزہ آیا. اب انبیاء کرام تو آئیں گے نہیں، اب جادو کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کرامات، اللہ کے ولیوں کی کرامت ہوں گی. نہیں تو ہم دجال کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. قرآن پاک کے اندر موجود ہے، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اس کی مرضی سے بارش ہوگی، اس کی مرضی یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سب کچھ ہے. تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کا مقابلہ اس سے بڑی طاقت روحانیت. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کیا تھا کہ اور عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا. ایسے اب کرامات اللہ کے ولیوں کی وہ کرامات ہوں گی کہ وہ دجال کا مقابلہ کریں گے. اور انہوں نے شکست دینی ہے کہ جن کے کیا امام کون ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام، جو آخری فقیر ہیں، آخری درویش ہیں. اس کے بعد اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مسلمانوں سے روحانیت ختم کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی فتنے شامل کر دیے ہیں. جو کچھ طبقہ ہے، جیسے عبدالوہاب نجدی پیدا کیا تھا انہوں نے، عبدالوہاب نجدی کو، کہ لوگ اللہ کے ولیوں کو بھول جائیں، روحانیت سے نکل جائیں، ادھر سے نکل جائیں، ادھر سے نکل جائیں، اور یہ مکمل طور پہ ہمارے قبضے میں آ جائیں. ہم ان کو جادو کے ذریعے، ہپناٹائز کے ذریعے ان کے ذہنوں کو کنٹرول کر لیں. وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بات ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہود ہم سے بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ ایسے ایسے ہوگا. ہمارا مقابلہ اگر کوئی کر سکتے، کیونکہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. جیسے یہ وانا کے اندر کچھ آپریشن ہوئے ہیں نا، کچھ ایسی باتیں میں نے سنی ہے کہ ہم کچھ ہماری آرمی بتاتی ہے ہم کچھ کرتے بھی نہیں تھے، پتہ نہیں کیسے وہ مر جاتے تھے. دیکھو ان کو وہ قوتیں نظر آتی تھی کہ کوئی قوت مار رہی ہے ہمیں. یہود جو ہے وہ بہتر، ہم سے بہتر جانتے ہیں.
کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دجال ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا، جادو ہوگا، سحر ہوگا، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہوگا، لیکن اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ کے ولی درویش، جس میں جن کی امامت کون کریں گے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری بات سمجھو۔